السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسائنمنٹ نمبر 4، جس کا سوال نمبر 3 ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف پر بہترین مضمون تحریر کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف کسی بھی معاشرتی نظام کی بنیاد اور کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدمہ کا عدل و انصاف ایک بے نظیر مثال ہے، جو صرف ایک رہنما کے طور پر نہیں بلکہ ایک معاشرتی، اقتصادی اور روحانی رہنما کے طور پر بھی تاریخ کے صفحات پر سرفراز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں عدل و انصاف کے بے شمار مثالیں پیش کیں، جنہوں نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کو ایک سچا، متوازن اور انصاف پسند معاشرتی نظام عطا کیا۔ آگے آتی ہے عدل و انصاف کی تعریف۔ عدل کا مفہوم ہے کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، یعنی انصاف کے مطابق ہر شخص کو اس کا حق دینا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ انصاف کا مطلب ہے کہ حق اور سچائی کو تمام تر حالات میں اختیار کیا جائے، خواہ فرد یا گروہ کے مفاد میں ہو یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و انصاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و انصاف صرف مذہبی معاملات تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ نے معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی زندگی میں بھی عدل و انصاف کی ایک بلند مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں عدل و انصاف کی کئی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ انسان کو کسی طرح اپنے فیصلے انصاف پر مبنی رکھ کر معاشرے میں امن و سکون قائم کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے درمیان ہر قسم کے امتیاز کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان برابر ہیں اور ان میں کوئی عربی کو عجمی پر، کسی سفید کو سیاہ پر فوقیت حاصل نہیں ہے، سوائے تقویٰ کے۔ اس پیغام نے دنیا بھر میں برابری اور انصاف کے اصولوں کو رواج دیا اور انسانوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کیا۔ مکہ مکرمہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا آغاز ہوا، اس وقت وہاں کے معاشرتی حالات انتہائی خراب تھے۔ مختلف قبائل آپس میں لڑائیوں اور سازشوں میں مصروف تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات میں عدم کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنے دشمنوں کو بھی انصاف دیا۔ ایک مشہور واقعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی عدلیہ کے طور پر منتخب کیا اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد دشمنوں سے کم تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے قیدیوں کے ساتھ بھی برابری اور انصاف کا برتاؤ کیا۔ اس بات کو یقینی بنایا کہ قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہ کیا جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بھی ہدایت دی کہ کوئی جنگجو کسی قیدی کے ساتھ ظلم نہ کرے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات کے دوران کبھی کسی کے ساتھ انصاف میں کمی نہیں آنے دی۔ ایک مرتبہ دو خواتین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے حقوق کی شکایت لے کر آئیں۔ ایک عورت کا دعویٰ تھا کہ اس کا شوہر دوسری بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، جبکہ دوسری بیوی نے اس کی تردید کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی باتیں سن کر ان کے بیچ منصفانہ فیصلہ کیا اور فیصلہ دینے میں کسی قسم کا امتیاز نہیں برتا۔ تو آگے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر بھی عدل و انصاف کے اصول اپنائے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی ایک اہل و عیال کے درمیان کسی بات پر فیصلہ کرتے تو ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے اور کبھی اپنے خاندان یا کسی خاص شخص کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل صرف سختی پر مبنی نہیں تھا، بلکہ آپ نے معافی اور رحم کے اصول کو بھی اہمیت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کیا جو آپ کی مخالفت کرتے رہے تھے، اور انہیں موقع دیا کہ وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا کر ایک نئی زندگی شروع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اثر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدل و انصاف کی تعلیمات نے دنیا بھر کے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ انصاف انسان کے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر اجتماعی بھلائی میں نہیں ہونا چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو یہ بتاتا ہے کہ عدل صرف قانون کا نہیں بلکہ انسان کی روح کی بھی ضرورت ہے۔ عدل کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی ذات سے لے کر معاشرتی تعلقات تک ہر چیز میں توازن اور انصاف کا خیال رکھے۔ اس کوسچن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و انصاف صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ ایک پورے معاشرتی نظام کا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ثابت کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے فیصلوں میں انصاف کو مقدم رکھے تو وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے معاشرے کے لیے بھی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف کی یہ مثالیں آج بھی ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگر ہم انسانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھیں تو دنیا میں سکون، محبت اور امن کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔